ناظرین کرام، آج چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں عید کا پہلا دن ہے اور موضوع بڑا کمال ہے صاحب، اور اس سے آپ انشاءاللہ بہت کچھ سمجھیں گے۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ہم بات کریں گے فلسفہ قربانی، تذکرہ سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام۔ بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی پیش کیے جانے کے پس منظر میں ایک مکمل فلسفہ ہے ناظرین، اور اسی فلسفے کے تحت یہ ایک مستقل واجب عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کیا خوبصورت فلسفہ دیا ناظرین کہ تسلیم و رضا، ایثار اور قربانی کا وہ راستہ دکھایا جو ایمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور اخروی حوالے سے انتہائی نفع آفرین ہے۔ عید الاضحیٰ آتی ہے تو دنیا بھر میں اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے عظیم جذبہ ایثار و قربانی کی یاد مناتے ہیں کہ اس گھرانے کے ہر فرد نے عملی طور پر سراپا ایثار بن کر حکم ربانی کے سامنے مکمل طور پہ سر تسلیم خم کر دیا، اپنے انسانی جذبات کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مینارہ نور قائم کیا جو ہر سال مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہیں فانی دنیا کی فانی راحتوں میں گم نہ ہو جانا، بلکہ اپنے رب کی رضا پر سب کچھ لٹا دینا، اسی صورت دونوں جہانوں کی رحمتوں کو حاصل کر لوگے۔ یہ بات ناظرین شعوری طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ قربانی کا مقصد فقط رسم کو ادا کرنا نہیں، یعنی ریچولز نہیں ہے صرف، بلکہ یہ تو ایک سہروزہ تربیتی ورکشاپ بھی ہے، ایک ایسا خوبصورت ٹریننگ پروسیس ہے ناظرین۔ ذرا اس کی حیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا حسین، ایسا خوبصورت ٹریننگ پروسیس ہے جو ہمیں ہر سال تسلیم و رضا، ایثار اور قربانی کے ان جذبات سے مکمل طور پہ آشنا کرواتا ہے جو ہمیں ایمان کی معراج عطا کرتا ہے کہ آداب فرزندی سے سرشار عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے اپنی گردن کسی تردد کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیش کر دی۔ ایک ماں نے برسوں کی دعاؤں، التجاؤں، مناجاتوں کے بعد حاصل ہونے والی اپنے نور نظر کو بلند حوصلے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک عظیم باپ نے کسی تردد کے بغیر پدری جذبات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتے ہوئے تسلیم و رضا کی بلند ترین حدوں کو چھو لیا اور عملی طور پر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی کوشش کی۔ اتنا عظیم پیغام ناظرین اپنے دامن میں سمیٹے عید الاضحیٰ دلوں میں ایثار اور تسلیم و رضا کے چراغوں کو جلایا کرتی ہے، اپنے آنگن کی خوشیوں کی خوشبو سے غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کے گھروں کو مہکایا کرتی ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل ناظرین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ایک کام کی بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقط ہم جانوروں کو ذبح کریں، بلکہ قربانی کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم قربانی کے جانور کا گلا تو کاٹ دیتے ہیں، مگر ہم اپنی خواہشات، اپنے نفس کے گلے پر چھری نہیں چلاتے۔ ذرا غور کیجئے گا ناظرین کہ قربانی ریچول سمجھ کے، رسم و رواج سمجھ کے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو روح ہے، یوں سمجھ لیجئے اس کا جو ایسنس ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج جب آپ اپنی قربانی کے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو سب سے پہلے دکھاوے اور اپنی کھوکھلی انا کی گردن پر بھی مکمل طور پہ چھری چلا دیں۔ آج جب آپ جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو اپنی حرص، لالچ اور طمع کی گردن پر بھی چھری چلا دیں، اپنی بے حسی اور خود غرضی کی گردن کو بھی سامنے رکھیں اور اس پر بھی آج آپ مکمل طور پہ چھری پھیر دیں۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری چلائیں تو اپنی نفرت، اپنی بغض، عناد، عداوت، کینے اور دشمنی کی گردن پر بھی چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو اپنی حسد کی گردن پر بھی چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو جھوٹ کی گردن پر، مکر و فریب کی گردن پر، جال سازی کی گردن پر، دھوکہ دہی کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو پھر رشوت کی، کرپشن کی، حرام کاموں کی اور 2 نمبر کاموں کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو بے شرمی، بے حیائی کی گردن کی رگوں کو بھی مکمل طور پہ کاٹ
دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو فرقہ واریت اور لسانیت کے جانوروں کی گردنوں پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے۔ آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو ماں باپ کی نافرمانی کے درندے کا بھی خون بہا دیجئے، اور آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری پھیریں تو بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کے جانور کی کھال بھی اتار کر ایک طرف پھینک دیجئے، بلکہ اپنے اندر کے جتنے بھی گناہ ہیں جو ایک درندے کی صورت اختیار کر گئے ہیں اس کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھری چلا دیجئے کہ اللہ کرے قربانی کا یہ جانور جس طرح ذبح ہوتے وقت سر تسلیم خم کرتا ہے، تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے، کاش یہ ہمیں بھی مکمل طور پر تسلیم و رضا کا پیکر بنا کر چلا جائے۔